السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال کیا کہ آپ نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ اللہ سب کا خدا ہے، مسلمان کا بھی اور غیر مسلم کا بھی، کالے کا بھی اور گورے کا بھی۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ اللہ سب کا خدا ہے، لیکن کافی عرصہ پہلے امریکہ میں 9/11 کا واقعہ پیش آیا۔ اس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دونوں ٹاورز گرا دیے گئے۔ یہ حملہ عیسائیوں پر تھا اور 2 ٹاورز بے دردی سے حملہ کر کے گرا دیے گئے، اور ان دونوں جہازوں کو مسلمانوں نے اغوا کیا تھا۔ اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ جب اللہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کا خدا ہے تو مسلمان بھائی نے عیسائی بھائی کو کیوں قتل کیا؟ میں اس بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا خیال جاننا چاہتی ہوں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر صاحب نے سوال دہراتے ہوئے فرمایا کہ 9/11 کے بارے میں بہن نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ اس معاملے کو آج لگ بھگ 20 سال ہو چکے ہیں، امریکہ میں جو 2 ٹاورز گرائے گئے تھے۔ تو اس میں بہن نے کیا سنا؟ آپ نے دیکھا تو نہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج تک یہ ایک مفروضہ ہے، یہ ایک ڈرامہ تھا۔ 19 عربی نوجوانوں نے جہاز ہائی جیک کیے اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کیا، تقریباً 75 سائنٹسٹ کے مطابق، جو کہ سارے کے سارے امریکن عیسائی ہیں۔ اور اگر آپ لوز چین ڈاکومنٹری دیکھیں جو کہ امریکی نوجوانوں نے لکھی ہے، یعنی کہ لوز ٹاک ڈاکومنٹری 75 سائنٹسٹ کا انٹرویو ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پہ کبھی بھی یقین نہیں کر سکتے کہ 19 عربی نوجوانوں نے یہ جہاز ہائی جیک کیے اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے 2 ٹاورز میں ٹھوک دیے، بلکہ یہ تو جان بوجھ کے کی گئی ایک سازش ہے جو کہ وائٹ ہاؤس سے طے ہو چکی تھی۔ تو خوب تالیاں بجیں۔ آج میں اور آپ ہر چیز سن رہے ہیں اور اس بات پہ یقین کر رہے ہیں کہ یہ کام مسلمانوں نے کیا تھا۔ میں نے تو مسلمانوں کی دہشت گردی پہ خوب لیکچرز دیے ہیں، اور میرے لیکچرز کافی اثر انداز بھی ہیں اور بہت منطقی بھی ہیں۔ پتہ ہے جس نے یہ 2 ٹاورز بنائے تھے اس نے کیا کہا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ یا جہاز کے پیٹرول کی آگ ان 2 ٹاورز کو گرا سکے۔ اور اگر آپ ان ٹاورز کے گرنے کی ویڈیوز دیکھیں کہ نیچے رکھے گئے بمز پھٹے تو یہ ٹاورز تباہ ہوئے۔ یہاں بہت سارے مفروضے گھڑے گئے تھے۔ وہاں ایک لڑکا تھا جو موبائل پہ بات کر رہا تھا، اور یہ لڑکا ٹاور کی سب سے اونچی منزل سے بات کر رہا تھا۔ ذرا سوچیں، موبائل کا ابتدائی دور تھا، تو کیا یہ موبائل اس اسٹیج پہ کام کر رہا تھا یا اس اونچائی پہ بھی کام کر رہا تھا؟ 110 منزلہ عمارت تھی، وہاں تو موبائل سروس تھی ہی نہیں، اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں اوپر سروس کیسے ہو سکتی تھی؟ اور پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ موبائل پہ بات کرتے ہیں تو موبائل میں ماں کے پاس بیٹے کا نمبر سیو ہوتا ہے، تو بیٹا یہ تھوڑی کہتا ہے کہ میں ذاکر نائک یا میں مارک بنہیم بول رہا ہوں، اور وہ لڑکا ماں سے کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ یہ کیسے کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں کہوں گا کہ مجھے پتہ نہیں۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری جو ڈاکومنٹری ہے اور ساری کی ساری تحقیقات جو سائنسدانوں نے کی ہے، اور یہ ساری تحقیقات منطقی بھی تھیں اور بہت زبردست تحقیقات تھیں، یہ ثبوت نہ دے سکے، اور اسی بنا پر ان لوگوں نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا کیونکہ طالبان نے ان کو دھمکیاں دی تھیں۔ اور اگر میں کہوں کہ امریکہ افغانستان کو کہے کہ آپ مجھے ثبوت دیں، لیکن یہ ثبوت مشرف کو پہنچا دیں، یہ کیسے؟ آپ اتنا ڈرتے ہو افغانیوں سے کہ ثبوت دینے کے لیے ان کو آپ امریکہ نہیں بلا سکتے؟ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ امریکن ثبوت سے کام لیتے ہیں، اور وہ لوگ میری تقریر کو پسند نہیں کرتے۔ میں بھی تو ثبوت دیتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں ہمارے ملک میں دخل اندازی کر رہے ہیں؟ تو پھر خوب تالیاں بجیں۔ اچھا، ہماری باتوں کو چھوڑو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا؟ مجھے معلوم ہے کہ ان 2 ٹاورز میں 3000 انسان جل کے راکھ ہو گئے ہیں، اور اگر آپ اسلام کی بات کریں تو یہ بات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے بھی کسی انسان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ٹاورز کس نے گرائے اس کو چھوڑو، لیکن جان بوجھ کے گرائے ہیں نا، تو یہی تو اسلام میں حرام ہے۔ یہ کام مسلمانوں نے کیا یا غیر مسلموں نے؟ کسی نے بھی کیا ہو، 3000 امریکن کو قتل کر دیا، اس نے حرام کام کیا۔ ایک مرتبہ 50 آدمی لندن میں بلاسٹ میں مارے گئے تھے، بعض کہتے ہیں کہ 50 لوگ تھے، بعض کہتے ہیں کہ 54 لوگ تھے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور اس وقت بھی میں نے اس کی مذمت کی تھی۔ اسی طرح 2006 میں ممبئی میں 180 لوگ مارے گئے تھے، میں نے اس کی بھی مذمت کی تھی، لیکن آج میں رکوں گا نہیں۔
لاکھوں لوگ امریکہ نے افغانستان میں مار دیے اور لاکھوں لوگ امریکہ نے عراق میں مار دیے، اس بارے میں تو لوگ کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ پھر خوب تالیاں بجیں اور سوال پوچھنے والی عورت بھی رو پڑی۔ پھر ڈاکٹر ذاکر صاحب نے فرمایا، اب میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاتا ہوں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملے میں 3,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، سب خوش ہیں، اور لندن میں بم بلاسٹ میں 50 سے زیادہ افراد مارے گئے، کوئی بات نہیں۔ میں نے بولا بمبئی میں 180 لوگ مارے گئے، سب خوش ہیں۔ میں نے ایک تقریر میں کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں لاکھوں لوگ مار دیے۔ امریکہ کا سیکریٹری میرے پاس پہنچ گیا کہ آپ نے امریکہ کے بارے میں ایسا کیوں بولا، اور مجھے یورپ میں کئی ملکوں میں بین کر دیا گیا۔ یہ آزادی اظہار رائے ہے جو صرف ان کے لیے بنایا گیا ہے۔ تم جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نکتہ چینی کرتے ہو، وہ اظہار رائے ہے۔ میں نے تو یہ کہا کہ افغانستان میں معصوم لوگوں کو قتل کیا گیا، اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں، میں بہت خیال کرتا ہوں کیونکہ میں مناظر ہوں۔ جب میں نے کہا کہ افغانستان میں معصوم لوگوں کا قتل عام ہوا تھا تو بولے کہ ذاکر نائک افغانستان کے دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی وضاحت بھی مانگ لی جائے نا تو اسے بین کر دیتے ہیں۔ آؤ تم اس بارے میں بحث کرو۔ اصول کے مطابق میڈیا آج دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار ہے، ایک دن میں ہیرو کو ولن اور ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے۔ تو سوال کرنے والی عورت نے کہا کہ جیسے آپ کو بھی معلوم نہیں تھا اسی طرح مجھے بھی معلوم نہیں تھا، میں تو صرف وضاحت طلب کرنا چاہتی تھی۔ تو ڈاکٹر ذاکر صاحب نے فرمایا کہ آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ امریکیوں کی طرح نہیں ہیں، اور میرے لیے بھی یہ خوشخبری کی بات ہے۔ تو اس نے کہا شکریہ، اور آپ کا سوال بہت ہی واضح تھا کہ مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا، اسی لیے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک بات اور وضاحت کرتا چلوں، جب میں نے بمبئی میں مسلمانوں کے ٹیررسٹ کے خلاف عام مخالفت کی کہ یہ سراسر الزام ہے، اور ٹیررسٹ کا مطلب ہے خوف دلانے والا جس سے لوگ ڈریں، تو میں نے کہا کہ ہر مسلمان کو ٹیررسٹ ہونا چاہیے، یعنی سب مسلمان سے ڈریں۔ وجہ یہ تھی کہ انڈیا میں مسلمانوں کا کباڑہ کیا جا رہا تھا۔ تو اس اوپن مجلس کے بعد پولیس والے مجھے کہنے لگے کہ آپ نے اس طرح کی بات کیوں کی؟ میں نے ان کو کہا کہ بکرا تمہیں مل گیا، لو جی اب کیا کرو گے، آؤ بات کرتے ہیں۔ پھر میں نے کہ میں سب سے محبت کرتا ہوں اور میں سب کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ آپ پولیس والوں کی بھی رہنمائی میں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو مسلمانوں کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو پکڑو جو دہشت گرد ہیں۔ آپ لوگ تو ہزاروں مسلمانوں کو پکڑتے ہو اور انہیں جیلوں کے چکر لگواتے ہو، تو میں آپ کی بھی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا مت کرو۔ اور 2006 میں گجرات میں تمام مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی اور ہزاروں مسلمان قتل کر دیے گئے اور ہزاروں عورتوں کا ریپ کر دیا گیا۔ اس کے بعد میڈیا نے کہا کہ ان لوگوں نے بمبئی میں بم بلاسٹ کیا تھا، اسی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ اس کے بعد ایک ہندو اٹھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں مسلمان ہوتا اور ہزاروں مسلمانوں کو اس طرح قتل کیا گیا ہوتا اور میری ماں سے ریپ کیا گیا ہوتا تو میں ان سب کو مارتا اور میں بھی ان کی ماں سے ریپ کرتا۔ تو میں نے کہا کہ یہ اسلام ہے، واپس بدلے میں تو آپ ان کو مار سکتے ہو جنہوں نے آپ کے لوگوں کو مارا، لیکن آپ معصوم اور بے قصور لوگوں کو نہیں مار سکتے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا ایز اے مسلم میں یہ نہیں کر سکتا، میرا مذہب مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چاہے وہ معصوم لوگ ہندو ہوں یا مسلمان، تم بھی جذباتی ہو، میں بھی جذباتی، لیکن اجازت نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے اور ان ہندوؤں کو پکڑے تو ٹھیک ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، اسلام مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جن لوگوں نے گجرات میں ان لوگوں کو مارا وہ 100% اسلام کے دشمن تھے۔ میں تو صرف تبلیغ کر کے سمجھا سکتا ہوں، اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جذباتی ہوں اور آپ اسلام کے مخالف کھڑے ہو جائیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے اگر کسی جان کو قتل کیا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، تو آپ نے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا، اور اگر آپ نے ایک جان بچا لی تو ساری دنیا کو بچا لیا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ لہٰذا اسلام تو تمام مسلمانوں کا خیال رکھتا ہے۔ دوستو یاد رہے، صدر ٹرمپ ایسے ہی صدارت کی کرسی پہ نہیں آیا، بلکہ اس کا بیان تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت جہاز ٹکرانے سے نہیں گری، بلکہ اس کے نیچے بم نصب کیے گئے تھے، جو ان کے گرنے کی اصل وجہ ہے۔ اس کے علاوہ کئی ماہرین بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کی بنیادوں میں بم نصب کیے گئے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ سے سوال کیا گیا تھا تو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ دونوں عمارتیں بہت ہی مضبوط تھیں۔ اگر آپ سرچ کر کے دیکھیں
تو ہوائی جہاز عمارتوں کے آر پار ہو جایا کرتے ہیں، لیکن ان عمارتوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ ان پوری عمارتوں میں ہی بم نصب کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ عمارتیں زمین بوس ہو گئیں اور یہ تعمیر میں نقص کی وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ظاہر ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ طیارے اسٹیل سے گزر جائیں؟ صاف ظاہر ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ طیارے اسٹیل سے گزر جائیں، اور ٹرمپ کا یہ واضح بیان تھا کہ یہ عمارتیں جہاز ٹکرانے سے نہیں گریں بلکہ بم نصب تھے۔ طیاروں کا ٹکرانا اور بم کا پھٹنا ایک ہی وقت میں ہوا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز اسٹیل سے گزر جائے اور پوری عمارت ہی گر جائے۔ اسی وجہ سے کئی ویب سائٹس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو 15ویں صدی کا سب سے بڑا اور سب سے جھوٹا واقعہ قرار دیا ہے، اور یہ اس صدی کا سب سے بڑا فراڈ تھا۔ اصل میں افغانستان پہ حملہ کرنا تھا، اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارتیں 110 منزلہ تھیں۔ اس دن سب کو چھٹی دے دی گئی تھی، صرف 3000 لوگ وہاں کام کر رہے تھے۔ دونوں جہازوں کے ٹکرانے میں صرف 18 منٹ کا ہی فاصلہ تھا، اور یہ حملہ یادگار رہے گا۔ دوستو، آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔